الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. قالت الحادیۃ عشرہ زوجی ابو زرع فما ابو زرع اناس من حلی اذنی وملأ من شحم اضدی وبجحنی فبجحت الی نفسی وفی روایت فبجحت الی نفسی وجدنی فی اہل غنیمت بشق فجعلنی فی اہل صہیل وعتیت ودائس ومنق فعندہ اقول فلا اقبح وارقد فاتصبح واشرب فاتقنح. آپ کو معلوم ہے کہ سبق چل رہا ہے حدیث ام زرع کا. حدیث ام زرع میں 11 سہیلیاں اپنے اپنے شوہروں کی اندر باہر کی کہانیاں سنا رہی ہیں. 10 عورتوں کے تبصرے، 10 عورتوں کی کہانی گزر چکی. 11ویں عورت ہے ام زرع. اور یہ 11ویں عورت کی کہانی یہی پورے واقعے سے مقصود رہی ہے. اس وجہ سے اس روایت کا، اس حدیث کا نام ہی محدثین نے رکھ دیا حدیث ام زرع. ابو زرع شوہر ہے، ام زرع خاتون ہے، بیوی ہے. بیچ میں ایک بچہ ہے زرع نام کا. یہ 11ویں عورت یہ بولی زوجی ابو زرع، میرا شوہر ابو زرع ہے. فما ابو زرع، ابو زرع کے کیا کہنے، اس کا کیا کہنا. اسی ایک جملے نے تعریف کے ڈھیر سارے جمع کر دیے، اور اسی ایک کلیے کی، ایک مجموعے کی جزیات کا آگے ذکر ہے. فما ابو زرع، ابو زرع کا کیا کہنا، اس کے محاسن کا کیا کہنا، اس کی اچھائیوں کا کیا کہنا. کیا خوبصورت انسان ہے وہ، کیا بااخلاق انسان ہے وہ. اناس من حلی اذنی، اناس یونیس اناستن، حرکت دینا. حلی زیوروں کو کہا جاتا ہے. کہتی ہے ام زرع کہ میرا شوہر ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا. اس نے زیورات سے میرے کانوں کو بوجھل کر دیا. اذنی
میرے کانوں کو بوجھل کر دیا۔ وَمَلَأَ مِن شَحْمٍ أَضُدَيَّ، اور چربی سے میرے بازوؤں کو بھر دیا، یعنی مجھے عورتوں کے مزاج کے مطابق سونے چاندی کے زیورات بھی خوب دیے، میک اپ کے، سنورنے کے، سدھرنے کے، خوبصورت بن کے رہنے کے مواقع بھی خوب دیے، اور میرے جسم کی خوب پرورش بھی کی، خوب کھلایا پلایا، چربی سے میرے بازوؤں کو بھر دیا۔ وَبَجَّحَنِي فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، اس کو 3 طرح سے پڑھا گیا۔ فَبَجَّحْتُ، فَبَجَّحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، فَبَجِحَتْ إِلَيَّ نَفْسِي، فَبَجَحْتُ إِلَى نَفْسِي۔ کل کا خلاصہ یہ ہے، بجح یبجح تبجیح، بجح یبجح تبجیح، باب تفعیل سے خوش کرنے کے، تعظیم کرنے کے آتے ہیں۔ مجھے اس قدر اس نے عزت دی اور اتنا مجھے خوش رکھا کہ میں اپنے آپ کو اچھی لگنے لگی۔ فبجحت الی نفسی، مجھے میرا وجود اچھا لگنے لگا۔ وجدنی فی اہل غنیمت، اپنے شوہر کی ایک ایک خوبی بتا رہی ہے کہ شادی میری نہیں ہوئی تھی تو میں اپنے باپ کے گھر رہتی تھی۔ میرا باپ معمولی پیسوں والا، بکریوں والا آدمی تھا، بمشکل چند بکریاں تھیں۔ وجدنی فی اہل غنیمت بشق، بمشکل چند بکریوں والے گھرانے میں اس نے مجھے پایا اور میں وہاں رہتی تھی۔ فجعلنی فی اہل صہیل و عتیت و دائس و منق، پھر وہ شادی کر کے مجھے لایا ایسے خوشحال گھرانے میں، فی اہل صہیل، جو گھوڑوں کی ہنہناہٹ والا گھر، کجاؤں کی آواز والا گھر، عتیت، عتیت کہتے ہیں کجاوے کی آواز کو، صہیل کہتے ہیں گھوڑے کی ہنہناہٹ کو، وہ دائسن، اور بیلوں والا گھر، اور وہ منقن، اور کسان والا گھر، نقا ینقی تنقیتن، اناج وغیرہ پھٹک کر صاف کرنے کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ تو منقی مانے کسان، جو دانوں کو صاف کرتا ہے، ہوا کے رخ پر ڈال کر کے گرد و غبار کو، بھوسے کو اڑاتا ہے اور دانے کو الگ کرتا ہے۔ اور دائس مانے دوری کرنے والا، بیل چلا چلا کر کے دانوں کو چھڑانے والا اس کی بالیوں سے۔ حاصل اس کا یہ نکلا کہ مجھے میرا شوہر جب رشتہ کرنے آیا تو مجھے بمشکل چند بکریوں والے گھرانے میں پایا، یعنی غریب گھرانے میں پایا، پھر بھی مجھے لے کر آیا، اور مجھے لایا بھی تو بڑے مالدار ماحول میں، جہاں گھوڑے تھے اور جہاں کجاوے باندھے جاتے تھے، یعنی گھوڑے اور اونٹ اور بیل، بکریاں، یہ سارے جانور تھے وہاں۔ فَعِندَهُ أَقُولُ فَلَا أُقَبَّحُ، اندر کی خوبی اب یہاں سے شروع ہو رہی، باہر کی تو یہ تھی کہ اس کے گھر میں یہ سب کچھ تھا، اور اندر کی خوبی یہ کہ میں اس کے سامنے کچھ بولتی، فلا اقبح، تو وہ میری عیب چینی نہیں کی جاتی، مجھے برا نہیں کہا جاتا۔ وارقد فاتسبح، میں دیر تک صبح میں سوئی رہتی اور صبح کر دیتی۔
اور اطمینان سے سوتی رہتی. وَأَشْرَبُ فَأَتَقَنَّحُ، اور میں پیتی اور سیراب ہو کر پیتی، کھانے پینے میں جو بھی ضرورت ہوتی. بعض لوگوں نے اس کو کہا فَأَتَقَمَّحُ، تقمہ کے معنی پھر کھانے کے آئیں گے، لیکن اشربوں سے تعلق اتقنح کا زیادہ بہتر ہے. تو یہ اس طرح کی بھی سہولت تھی میرے شوہر کے گھر میں. میں نے آپ کو شروع میں بتایا، وہ ایک مرتبہ پھر یاد کر لیں کہ یہ خاتون یہ بتائے گی کہ میں ایک غریب باپ کی بیٹی تھی. مجھے میرا شوہر رشتہ کر کے لایا نہایت مالدار گھرانے میں، اور خود بھی بہت بااخلاق، ہر طرح کی نوادشات سے مجھے خوش کر دیا. بہت اچھے دن گزر رہے تھے. ایک دن وہ باہر کہیں نکلا، اس کو ایک جگہ ایک دوشیزہ ملی، نوجوان خاتون عورت نظر آئی، خوبصورت. اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے اور اس کے رمانتین سے کھیل رہے تھے. اس نے اس حالت میں جو اس لڑکی کو دیکھا ہے تو اس کی طبیعت بدل گئی، اس کی طبیعت بدل گئی اور وہ اس کا دیوانہ ہو گیا. اس نے طے کر لیا کہ اب یہ اس خاتون کو چھوڑ کر وہ نئی نظر آ جانے والی خاتون کو بیوی بنا لینا ہے. پھر ام درا کہتی ہے کہ اس نے اپنے اس خیال کو پائے تکمیل تک پہنچایا. بالآخر مجھے اس نے طلاق دے دی. اس نئی جگہ پہ اس نے شادی بھی کر لی. اللہ نے میری بھی شادی کروا دی، اور نیا شوہر بھی جو مجھے ملا بڑا بااخلاق تھا، بڑا اچھا تھا، بہت کھلایا پلایا. لیکن پھر بھی دونوں میں جو فرق تھا وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہے کہ دوسرے شوہر سے جو کچھ مجھے ملا اس کے زندگی بھر کا مجموعہ اکٹھا کیا جاوے تو پہلے شوہر ابو ذرا کے ایک پیالے کے برابر بھی نہیں ہوگا. اتنا فرق تھا. یہ سمجھانے کا ایک انداز ہے کہ نوادشات بے شمار تھی، مگر یہ کہ اس نے طلاق دے دی مجھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا تمہارے لیے میں ابو ذرا جیسا ہوں، لیکن اس نے غلطی کی، میں وہ غلطی نہیں کرنے والا. اس نے طلاق دے دی، میں طلاق نہیں دینے والا. یہ مضمون ذہن میں رکھیں اور پھر ان عبارتوں کو دیکھتے جائیں. اب وہ ابو ذرا کی تعریف تو کر چکی، اب ام ذرا کی تعریف کرتی ہے اپنی ساس کی. ابو ذرا کی ماں ام ابی ذر، فما ام ابی ذر، ابو ذرا کی ماں کا کیا کہنا. عقومها ردا، اس کے برتن ہمیشہ بھرے رہتے ہیں. عقمن کی جمع عقوم ہے، اس کے معنی کوٹھی، برتن، گیہوں دال چاول رکھنے کے جو ہوتے ہیں، غلہ وغیرہ رکھنے کے. وَبَيْتُهَا فَسَاحٌ، اس کا گھر بڑا کشادہ ہے، گھر بھی بڑا ہے، گھر میں سامان بھی بہت کچھ ہے. اور یہ سب اصل میں عورتوں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ انتظام کرواتی ہیں اپنے شوہروں سے. تو ساس بھی بڑی اچھی ملی اور شوہر بھی مجھے بڑا اچھا ملا. اور بیچ میں اللہ نے ایک جو بچہ دیا ابن ابی ذر، ابو ذرا کا بیٹا، اس کا بھی کیا کہنا. فما ابن ابی ذر مسجعہ کمثل شطبۃ ویشبعہ ذراع لجفرۃ ویشبعہ ذراع الجفرۃ. بعض روایتوں میں ہے تشبعہ ذراع الجفرۃ. ابو ذرا کے بیٹے کا کیا کہنا، اس کی خوابگاہ کھجور کی ستی ہوئی شاخ کی طرح، یعنی بالکل وہ پتلا، کھجور کی شاخ، ایسی ہی کھجور کی شاخ پتلی ہوتی اور اس کو
اس ستی ہوئی ہو یعنی اس پر سے پتے وتے ہٹا لی جائے، توڑ دی، صاف ستھری کر دی جائے تو اور بھی کم جگہ میں وہ اور بھی پتلی ہو جاتی ہے۔ تو یعنی یہ مطلب کہنے کا کہ ابو ذرا کا بیٹا جو تھا وہ بہت پتلا دبلا تھا، سونے میں اس کو زیادہ جگہ درکار نہیں تھی۔ مضجعہ کمثل شطبۃ ویشبعہ ذراع الجفرۃ۔ بنت ابی ذر، ابو ذرا کی بیٹی کا کیا کہنا، یعنی ہر فرد اچھا تھا۔ فما بنت ابی ذر طوع ابیہا و طوع امہا، وہ اپنے باپ کی فرما بردار، ماں کی فرما بردار۔ وملء کسائها وغیظ جارتها، وملء کسائها وغیظ جارتها، اپنی چادر کو بھرنے والی اپنی پڑوسن کے لیے باعث غیظ و غضب۔ پڑوسن کے لیے باعث غیظ و غضب کون خاتون ہوتی؟ جو خود بہت خوبصورت ہو اور اپنی چادر کو بھرنے والی، یعنی کہ موٹی، تازی، صحت مند ہے، یعنی پوری چادر میں وہ لپٹ جاتی ہے، جب چادر میں لپٹتی ہے تو اور بڑی خوبصورت لگتی ہے، اس کی سوکن دیکھ کر جلتی ہے۔ جاریت ابی زرع، ابو ذرا کی بادی کا کیا کہنا؟ فما جاریت ابی ذر لا تبث حدیثنا تبسیسا، ہماری کوئی بات اندر کی باہر نہیں کہتی وہ، ولا تنقص میرتنا تنقیسا، اور ہمارے گھر کی چیز، میرا گھر کی چیز، اس میں کسی قسم کی وہ بے ترتیبی نہیں کرتی، اس کے ساتھ کسی قسم کی خیانت نہیں کرتی، یعنی گھر کی باتیں، گھر کی چیزیں اٹھا کے کہیں دے دینا، بیجا خرچ کر دینا، کسی قسم کی گھر کی چیزوں کے حقوق میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ ولا تملؤ بیتنا تعشیشا، ہمارے گھروں کو تعشیش، خس و خاشاک سے، گھاس پھوس سے وہ بھرنے نہیں دیتی، یعنی کہ گھر کو ہمیشہ صاف رکھتی۔ اب اس کے بعد وہ اپنا درد سناتی ہے۔ قالت خرج ابو زرع والاوتاب تمخض، ایک مرتبہ ابو زرع نکلا باہر، والاوتاب تمخض، ابو ذر باہر نکلا یعنی میرا شوہر، اس وقت جب کہ دودھ کی کچھالیاں تیار کی جا رہی تھی، یعنی دودھ کے برتن بھرے جا رہے تھے، صبح کا وقت تھا کہ صبح کے وقت میں عام طور پر جانور کے دودھ نکالے جاتے، اس وقت یہ باہر نکلا۔ اب اگلی گفتگو انشاءاللہ پھر اگلے سبق میں ہوگی۔ یہاں تک بات ہوئی کہ ام زرع نے، یہ 11ویں خاتون نے اپنے گھر کا ماحول بتایا، شوہر کا ماحول بتایا، اخلاق بتائے، ایسے ہی گھر کے بیٹے بیٹی کے بھی اخلاق بتائے، ہر قسم کی اچھائی اس نے سنائی۔ البتہ اب جو درد رہ گیا ہے قالت خرج ابو زرع سے، وہ انشاءاللہ آپ آگے سنیں گے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔